سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو وہ اپنے طاقتور دشمن پر فتح پانے کے لیے موت کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے۔ فلسطینیوں کی مزاحمتی تنظیم حماس کو بہت اچھی طرح پتہ تھا اسرائیل پر ایک بڑے حملے کا نتیجہ غزہ کی تباہی کی صورت میں نکل سکتا ہے، لیکن حماس نے دنیا کو صرف یہ بتانا تھا کہ اسرائیل ناقابل شکست نہیں اور مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اب آپ حماس کو دہشت گرد کہیں یا جنونیوں کا گروہ، لیکن حماس نے دنیا کو بتا دیا کہ کچھ عرب ممالک کے حکمران اسرائیل کے سہولت کار بن کر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ امن قائم کرنا ہے تو فلسطینیوں سے بھی بات کرنا پڑے گی۔ اس سوال پر بحث بے معنی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیاں حماس کے اتنے بڑے حملے سے کیسے بے خبر رہی۔ حماس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شیخ احمد یاسین نے تنظیم آزادی فلسطین کے سربراہ یاسر عرفات سے مایوس ہو کے حماس قائم کی تھی۔ شیخ احمد یاسین کو 2004 میں اسرائیل نے نماز فجر کے وقت میزائل حملے کے ذریعے شہید کر دیا، لہٰذا حماس اور اسرائیل میں کسی بھی قسم کی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد یہ طے تھا کہ فلسطین اور کشمیر میں مزاحمت کی چنگاریاں دوبارہ بھڑکیں گی۔ فلسطین اور کشمیر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق مجھے 2006 میں لبنان کے شہر بیروت کے علاقے صابرہ اور شتیلہ میں سمجھ آیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اسرائیلی فوج نے 1982 میں فلسطینی مہاجرین کا قتل عام کرایا تھا۔ 2006 کی لبنان اسرائیل جنگ کے دوران میں کئی دن تک بیروت میں موجود رہا۔ ایک دن میں نے اپنے ٹیکسی ڈرائیور کے سامنے مفتی امین الحسینی کا ذکر کیا تو وہ مجھے صابرہ شتیلہ کے علاقے میں لے گیا جہاں شہداء کے ایک قبرستان میں مفتی امین الحسینی دفن ہے۔ مفتی امین الحسینی فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت کے بانیوں میں سے تھے۔ مفتی اعظم فلسطین کی حیثیت سے انہوں نے علامہ اقبال، قائد اعظم اور مولانا محمد علی جوہر سمیت برصغیر کے کئی مسلمان رہنماؤں کو مسئلہ فلسطین کی اہمیت سے آشنا کیا۔ 2006 میں امریکی CIA نے ان کے بارے میں ایک خفیہ رپورٹ کو ڈی کلاسیفائی کیا جو 1951 میں تیار کی گئی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا مفتی امین الحسینی نے فروری 1951 میں پاکستان کے شہر کراچی میں کشمیر پر منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کی، جس کے بعد وہ آزاد کشمیر کے علاقے اڑی گئے اور انہوں نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کی حمایت کی۔ اسی دورے میں وہ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا گئے۔ وہاں کے قبائلی عمائدین سے ملاقات کی۔ ایک قبائلی رہنما نے مفتی امین الحسینی کو ایک اسٹین گن کا تحفہ دیا جو اس نے 1948 میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج سے چھینی تھی۔ مفتی صاحب نے وزیر قبائل سے درخواست کی کہ وہ پاکستان کے خلاف بھارتی سازشوں کا حصہ نہ بنے۔ امریکن CIA کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سے مفتی صاحب کابل گئے۔ انہوں نے بیت المقدس کے امام کی حیثیت سے افغان حکومت سے اپیل کی وہ پشتونستان کی سازش کا حصہ نہ بنے۔ ان کے مزار پر فاتحہ خوانی کے بعد مجھے ایک بزرگ فلسطینی ملا اور اس نے کہا کہ وہ بہت سوچتا تھا کہ مفتی اعظم فلسطین کو اتنی دور پاکستان جانے کی کیا ضرورت تھی اور کشمیریوں کی اتنی فکر کیوں تھی، لیکن آج ایک پاکستانی کو ان کی قبر پر دیکھ کر سمجھ آئی پاکستانیوں کو فلسطینیوں کے لیے اتنی پریشانی کیوں لاحق رہتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ فلسطین اور کشمیر کے لیے تحریکوں میں بھی دل و جان سے حصہ لیا، اس لیے عام پاکستانی فلسطین اور کشمیر کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال نے 3 جولائی 1937 کو اپنے ایک تفصیلی بیان میں کہا تھا، عربوں کو چاہیے کہ اپنے قومی مسائل پر غور و فکر کرتے وقت اپنے بادشاہوں کے مشوروں پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ یہ بادشاہ اپنے ضمیر و ایمان کی روشنی میں فلسطین کے متعلق کسی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے۔ قائد اعظم نے 15 ستمبر 1937 کو مسلم لیگ کے اجلاس میں مسئلہ فلسطین پر تقریر کرتے ہوئے برطانیہ کو دغاباز قرار دے دیا۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے تمام مسلم ممالک سے درخواست کی گئی کہ وہ بیت المقدس کو غیر مسلموں کے قبضے سے بچانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کرے۔ پھر 23 مارچ 1940 کو
آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں بھی مسئلہ فلسطین پر ایک قرارداد منظور کی گئی۔ میں ان حقائق کو ان صاحبان کی توجہ کے لیے بیان کر رہا ہوں جو دعویٰ کیا کرتے تھے کہ قیام پاکستان تو دراصل انگریزوں کی سازش تھی اور قائد اعظم نے 23 مارچ کی قرارداد انگریزوں سے تیار کرائی۔ اگر قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ تھے تو انگریزوں کے دشمن مفتی امین الحسینی سے خط و کتابت کیوں کرتے تھے؟ اسرائیل کے قیام کے لیے برطانوی سازشوں کی مخالفت کیوں کرتے رہے؟ سچ تو یہ ہے کہ برطانوی سازشوں کے نتیجے میں قائم ہونے والی فلسطینی ریاست کو امریکہ کے بعد اگر کسی ملک کی سب سے زیادہ حمایت حاصل ہے تو وہ بھارت ہے۔ آج بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھا، اور اس ظلم و ستم کا رد عمل حماس کے حملے کی صورت میں سامنے آیا۔ علامہ اقبال نے فلسطینیوں کو بہت پہلے بتا دیا تھا۔ فیض احمد فیض نے تو فلسطین کی تحریک آزادی میں اپنے قلم کے ذریعے حصہ لیا اور 1980 میں بیروت میں یہ اشعار کہے: جس زمین پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہاتا ہے وہاں عرض فلسطین کا علم، تیرے اعداء نے کیا ایک فلسطین برباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد۔ ابن انشا نے دیوار گریہ کے عنوان سے اپنی ایک نظم میں عرب بادشاہوں پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا: وہ تو فوجوں کے اڈے بنایا کریں، آپ رون کے حرم کی بڑھایا کریں، ایک دیوار گریہ بنائیں کہیں جس پر مل کے یہ آنسو بہائیں کہیں، اور حبیب جالب بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے فلسطینی مجاہدین کو کعبے کے پاسبان قرار دیتے ہوئے ان کے مخالفین کے بارے میں کہا: ان سامراجیوں کے ہاں میں جو ہاں ملائے، وہ بھی ہے اپنا دشمن بچ کے نہ جائے پائے کہیں۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔